الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم شروع کرتے ہیں آج اپنا انڈرسٹینڈ صلاۃ کورس کا لیسن نمبر 2۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے، کہ کون سا عمل ای الاعمال افضل، کہ کون سا عمل سب سے بہترین عمل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ فی اول وقتها، کہ نماز اول وقت میں ادا کرنا، اول وقت میں نماز ادا کرنا یہ سب سے افضل ترین عمل ہے۔ نماز کے جو ٹائمنگز ہیں وہ فکس ہیں۔ حضرت جبرائیل امین نماز کی فرضیت کے بعد مدینہ میں 2 دن تشریف لائے۔ ایک دن آپ نے تمام نمازوں کا فرسٹ ٹائم یعنی اول وقت بتایا، اور دوسرے دن بالکل لاسٹ ٹائم یعنی آخری وقت بتایا، اور فرمایا اس درمیان میں نماز ہے۔ اور سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ اول وقت میں نماز پڑھنا، یعنی پہلی فرصت میں نماز پڑھنا، تاکہ نماز کے بعد جتنے کام بھی کیے جائیں تو ان میں نماز کی وجہ سے برکت بڑھ جائے۔ یعنی جب ہم صبح سو کر اٹھتے ہیں تو پہلا کام کیا ہونا چاہیے؟ نماز۔ تو پہلے وقت میں نماز پڑھنا یہ مردوں اور عورتوں کے لیے بہت ضروری ہے، اور یہ افضل عمل یعنی سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم گھر کے کاموں کی وجہ سے، کلیننگ کی وجہ سے، یا کسی اور مصروفیت کی وجہ سے، کوکنگ کی وجہ سے اپنے نماز کیا کر دیتے ہیں، ڈیلے کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم یہ کام کر لیں، پہلے کھانا بنا لیں یا پہلے کلیننگ کر لیں پھر ہم نماز پڑھیں گے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، جب ہم نماز کو ڈیلے کرتے ہیں تو ہمارے کام بھی کیا ہونے لگ جاتے ہیں، ڈیلے ہو جاتے ہیں، ان میں برکت نہیں پڑتی ہیں، وہ ختم ہی نہیں ہوتے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں نا ہمارے وقت میں برکت نہیں ہے، ہماری کسی چیز میں برکت نہیں ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نماز کو پہلے وقت میں پڑھنا چھوڑ دیا۔ جب ہم نماز پڑھ کر کوئی کام سٹارٹ کریں گے تو اللہ تعالیٰ نماز کی وجہ سے اس کام میں برکت عطا کر دیں گے۔ تو آج کا جو سبق ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں، وہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ کا انٹروڈکشن کیا ہے؟ جی، یہ فرسٹ کمپلیٹ سورہ ہے، پہلی مکمل سورہ، قرآن کی پہلی مکمل سورہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن الف لام میم سے شروع ہوتا ہے اور الناس تک ہوتا ہے، تو قرآن پاک الحمدللہ رب العالمین یہاں سے شروع ہو کر والناس تک کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اتنی اہم ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم ہے۔ رولنگ آن ریسائٹنگ ایوری پریئر ان ایوری رکعہ، کہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے کا آپ کو کیا دیا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے۔ اور نمبر 3 جو ہے دن میں کئی بار، یعنی سیورل ٹائمز ان اے ڈے۔ آپ خود حساب لگا لیں کہ دن میں کتنی بار آپ پڑھتے ہیں، آپ اپنی سنتیں، فرائض اور نوافل کا حساب لگا کر بتائیں کہ کتنی دفعہ آپ اس سورت کو پڑھ رہے ہیں۔ حتیٰ کہ اتنی اہم ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یقرأ بالفاتحة الکتاب لا صلاة، کہ جس نے سورۃ الفاتحہ نماز میں نہیں پڑھی اس کی نماز ہی ادا نہیں ہوتی۔ اتنی اہم سورہ۔ اب تعوذ اور سورۃ الفاتحہ کے جو الفاظ ہیں وہ قرآن کریم میں 9000 بار آتے ہیں، یعنی 9000 ٹائمز جو ہیں تعوذ اور سورۃ الفاتحہ کے الفاظ آتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی جو الفاظ ہیں وہ 78,000 ہے، یعنی 78,000 ہے۔ اگر آپ تعوذ اور سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ کرنا سیکھ لیں تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کریم میں 9000 جگہ 9000 ٹائم آپ کو ترجمہ کرنا اللہ کی توفیق کے ساتھ آ جائے گا انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الحمد تمام تعریفیں یا تمام شکر، دو مطلب ہوتے ہیں اس کے، آل پریز اور آل گریٹیٹیوڈ، ٹھیک ہے۔ اور للہ تو لام جو ہے وہ اللہ کے لیے، ٹھیک ہے، یہ جو شروع میں لام لگا اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، ڈیو ٹو، اور اللہ اللہ
لام کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ کے لیے. انگلش میں کر سکتے ہیں فور، ڈیو اور ٹو. اللہ کے لیے تمام تعریفیں اللہ کے لیے. کیوں اللہ کے لیے؟ وجہ کس لیے کہ کیوں اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے. اللہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ اللہ وہ جو رب ہے. تعریفیں کس کی؟ جو رب ہے. رب کا کیا مطلب ہے؟ لوڈ، پرورش کرنے والا، پالنے والا، یعنی آکسیجن فیڈر ٹو ایچ پارٹیکلز، ذرے ذرے کو آکسیجن کھلانے والا. رب کی سمجھ پتہ کیسے آتی ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ پالنے والا. تو جب ہم کوئی مربع یا کوئی اچار یا کوئی جام وغیرہ بناتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ بنتا ہے. چولہے پر اس کو چڑھاتے ہیں کوکر پر تو وہ آہستہ آہستہ بنتا ہے. یہ نہیں کہ 15-20 منٹ میں بن جائے، آہستہ آہستہ. بالکل اللہ اسی طرح ہماری آہستہ آہستہ ہمیں کیا کر رہا ہے؟ پال رہا ہے، ہماری تربیت کر رہا ہے. آگے ہے عالمین. عالمین کا مطلب ہے تمام جہانوں کا. یہ شروع میں جو ال لگا ہوا ہے، ال، اس کا مطلب ہوتا ہے تمام. عالمین جہانوں کا، آف دا ورلڈ، تمام جہانوں کا. عالم ایک دنیا، ولد عالمین اس کا پلورل، یہ سنگولر یہ پلورل، یعنی یہ واحد اور یہ جمع. اس کا مطلب ہے تمام جہانوں کا، تمام ورلڈز کا. ٹھیک ہے. تو عالم انسان آپ نے سنا ہوئے، عالم حیوانات، عالم ملائکہ، عالم جنات، یعنی دا ہیومن ورلڈ، اینیمل ورلڈ، دا ورلڈ آف اینجلز، دا ورلڈ آف جائنٹس. تمام لوگوں کا کیا ہے؟ اللہ تمام جہانوں کا کیا ہے؟ پالنے والا ہے. تو عالم جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے دنیا، ورلڈ. اور اگر اسی لام کے نیچے ہم کسرہ لگا دیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اسکالر. ٹھیک ہے. عالم اسکالر. اور اگر عالم لام کے نیچے کسرہ لگ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اسکالر. اور اس کے جمع کیا ہوتے ہیں؟ علماء. اس کا عالم کی آئے گی عالمین اور عالم کی علماء. ٹھیک ہے. اب ہمیں لیسن کیا ملتے ہیں؟ پہلا لیسن ملتا ہے حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف، یعنی دل سے تعریف کرنا. حمد مینس ٹو پریز فرام دا ہارٹ. تو رب العالمین پر غور کیجئے، یعنی اس دنیا میں غور کرے. جتنا آپ غور کریں گے اتنی تعریف نکلے گی. کتنے سائنٹسٹ ایسے ہیں جو سائنس میں آگے جاتے جاتے مسلمان ہو گئے. تو رب العالمین کا مفہوم ایسے دماغ میں رکھیں کہ ہمارا کوئی ملازم ہو، ہمارا کوئی ورکر ہو، کام کرنے والا ہو، جو ہمارے ساتھ کام کر رہا ہو، اور اگر وہ ہماری بات نہ مانے، آپ اسے کہتی ہیں کہ میرے لیے برتن دھو دو یا کلیننگ کر دو یا جو بھی آپ اسے کوکنگ کر دو، اور وہ آگے سے کہے کہ آج میرا دل نہیں کر رہا، میرا دل نہیں کر رہا کام کرنے کے لیے، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو رکھیں گے؟ آپ اسے پہلی فرصت میں نکالیں گے. آپ کہیں گے تمہاری ہمت بھی کیسی ہوئی مجھے میرے سامنے اس طرح بات کرنے کی کہ میرا دل نہیں کر رہا. آپ کو کس قدر غصہ آئے گا اس پر. آپ اسے برا بھلا کہیں گے اور اسے کیا کریں گے؟ کام سے نکال دیں گے. تو دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اس کا دیا ہوا کھاتے ہیں، اس کا دیا ہوا پہنتے ہیں، اس کے دیے ہوئے پہ ہر کام کر رہے ہیں، اور پھر بھی وہ نافرمانی کرتے ہیں. اور وہ اللہ ایسا رب ہے کہ وہ پھر بھی پل پل کیا کر رہا ہے؟ پال رہا ہے. ہم اپنے کام کرنے والوں کو کیا دیتے ہیں؟ چند ٹکے دیتے ہیں، اور اس پر ہم انہیں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مکمل ہمارے ہیں، یہ ہمارے سامنے ایک لفظ بھی نہ بولیں. اور اللہ جو ہمیں پالنے والا ہے اس کی اتنی نافرمانی ہو رہی ہے، وہ پھر بھی ہمیں پال رہا ہے. تو قابل حمد ہے کہ نہیں ہے؟ تو تعریف ایسی ذات کی. نمبر 2، خوب علم حاصل کیجیے تاکہ دل سے اللہ کی تعریف نکلے. گین نالج سو دیٹ پریز کمز فرام دا ہارٹ. ٹھیک ہے. کیونکہ علم کے بغیر آپ عمل نہیں کر سکتے. جب تک آپ کو علم ہی نہیں ہوگا، اللہ کے بارے میں نالج ہی نہیں ہوگا، آپ نے نہ اللہ کی کتاب پڑھی، نہ اللہ کی تعریفی کلمات پڑھے، نہ اللہ کی ذات کے بارے میں کچھ پڑھا، تو آپ عمل کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ کیا کرنا ہے آپ نے؟ اپنا جو ہے علم حاصل کرنا ہے. اور احتساب کریں کہ میں دن میں کتنی دفعہ دنیا کی چیزوں سے متاثر ہو کر، امپریس ہو کر الحمدللہ کہنا بھول جاتی ہوں. ہر اچھے معاملے میں الحمدللہ. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب کوئی چیز آپ کو پریشان کرتی تھی تو آپ واویلا نہیں کرتے تھے، شور نہیں کرتے تھے، دوسروں کو بلیم نہیں کرتے تھے، بلکہ کہتے تھے الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر. تو اللہ کی ذات ایسی بابرکت ہے جو اپنے مخالفین کے لیے بھی رب العالمین ہے.
ٹھیک ہے. حمد کا دوسرا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شکر ادا کرنا. سیکنڈ میننگز آف حمد از گیو تھینکس اور گریٹیٹیوڈ. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے احسانات کو یاد کر کر کے اس کا بار بار شکر ادا کرنا ہے. ریممبرنگ Allah's bounties and giving thanks to him again and again کہ اللہ نے ہم پر کتنے احسانات کیے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں اولم یتفکروا فی خلق السماوات والارض، کیا یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے زمین و آسمان کے بنانے میں؟ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کیسے موسموں کو بدل بدل کے لاتا ہے؟ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ کیسے بادلوں کو جو ہے وہ ہواؤں کے ذریعے سے ان کے اوپر لے کر آتا ہے اور سوکھی زمین پر بارش برساتا ہے؟ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کہ اللہ تعالیٰ کیسے دن کو رات میں اور رات کو دن میں بدلتا ہے، اور اللہ نے ان کے لیے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا کہ وہ سب کے سب انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. اللہ نے کیسے تم پر کھیتی کا احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ کیسے کھیتی کو اگاتا ہے. تو کیا یہ اللہ کی کائنات پر غور و فکر نہیں کرتے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ نے انسان کے لیے کیا کر دی ہیں؟ مسخر کر دی ہیں. اگر انسان ان چیزوں میں غور نہیں کر سکتا، دور نہیں جا سکتا، تو خود اپنے نفس میں کیوں نہیں غور کرتا؟ اپنے آپ کو دیکھیں کہ اللہ نے آپ کو دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، بولنے کے لیے زبان دی ہے. تو اگر آپ اپنے اندر ہی غور و فکر کر لیں تو اللہ کا منہ آپ کے منہ سے جو خود بخود شکر نکلے الحمدللہ. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ تصور، احساس، امیجن کریں کہ جو ہے میں اللہ کا کتنا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ کے مجھ پر کتنے انعامات ہیں. اللہ کے انعامات کو یاد کر کر کے کریں اور دعا کریں کہ اللہ جس طرح تیری حمد کرنے کا حق ہے مجھے اس طرح تے اپنی حمد کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنا جو احتساب کریں کہ میں دنیا میں کتنی چیزوں سے متاثر ہو کر الحمدللہ کہنا بھول جاتی ہوں. پلان کریں کہ مجھے اب ہر وقت الحمدللہ کہنا ہے. تبلیغ جب یہ بات غور کر لی آپ نے تو آگے بھی پہنچائیں. آگے دیکھیں الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. تو بڑا مہربان دا موسٹ گریشیس ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، اس کا مطلب دا انٹینسلی مرسیفل، اور رحیم دا موسٹ مرسیفل. یعنی رحمت کا کیا مطلب ہے؟ کہ محبت کے ساتھ کسی کا خوب خیال رکھنا. مرسی مینس ٹیکنگ گڈ کیئر آف سم ون ود لو. دیکھیے اللہ تعالیٰ ہم پر کس طرح مسلسل کنٹینیولی رحم کر رہا ہے. صرف ایک ایگزامپل لیں، موسموں کو لانے کے لیے اللہ اس زمین کو سورج کے اطراف ایک سیکنڈ میں تقریباً 30 کلومیٹر کی رفتار سے گھما رہا ہے، مگر ہم ذرا سا بھی بمپ نہیں کھاتے، ذرا سا بھی ہمیں جھٹکا نہیں لگتا، ورنہ زلزلوں سے یہ زمین ٹوٹ پھوٹ جاتی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يرحم الناس لم يرحم اللہ. The messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said who does not show mercy is not shown mercy. کہ جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پہ بھی رحم نہیں کرتا. تو آج اسی وقت آپ گھر میں ہوں، آفس میں ہوں، بازار میں ہوں یا کہیں پہ بھی ہوں تو دوسروں پر رحم کریں، یعنی ان کا محبت سے خیال رکھیں. ٹیک کیئر آف ادر ود لو، دوسروں کا کیا کریں؟ محبت سے خیال رکھیں. دیکھیں ہم ادنا سے لوگ ہو کے ایک بندے کی چھوٹی سی مسٹیک پہ اگر ٹالریٹ کر جائے نا تو اگلے پرسن کا آپ سے ایٹیچیوڈ ہی بدل جاتا ہے، بالکل چینج ہو جاتا ہے. اس ایک سال ایسے لے کہ آپ رستے میں جا رہے ہیں، آپ کے کسی سے ٹکر ہو گئی، کوئی آپ کا اس کا شولڈر آپ کو لگ گیا اور اسی کا قصور تھا، تو رادر دن آپ اس کو بلیم کریں، اس سے لڑائی کریں، نظر نہیں آتا، اندھے ہو، یہ تو وہ، اگر آپ اس سے یہ کہہ دیں کہ بھائی آپ ٹھیک ہو، آپ کو لگی تو نہیں، تو اتنے سے کہنے سے وہ بندہ کیا ہو جاتا ہے، کتنا شرمندہ ہو جاتا ہے کہ یار غلطی بھی میری تھی، اور بجائے اس کے کہ یہ مجھے آ کے ڈانٹتا، الزام دیتا، اس نے مجھے کیا کیا، آ کے میرا پوچھا ہے، تو وہ فوراً اپنی غلطی تسلیم کرتا ہے، شرمندہ ہو جاتا ہے. تو ہم اتنے چھوٹے سے ہو کر ایک بندے کی اگر چھوٹی سی مسٹیک وغیرہ ہم ٹولریٹ کر جائیں تو اگلے پرسن کا آپ سے ایٹیچیوڈ بدل جاتا ہے. تو اللہ کی رحمت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ اللہ کی رحمت کتنی ہے؟ تو گھر میں اگر کوئی بچہ کوئی برتن توڑ دے یا کوئی بھی نقصان کر دے
फौरन दिमाग में लेकर आए कि ये नुकसान होना था, ये किस्मत में लिखा हुआ था, ठीक है, मासौबा में मुसीबत की आनी ही थी ये मुसीबत, तो बच्चों को समझा दें। लेकिन उन पे बहुत ज़्यादा डांट टपट और बहुत ज़्यादा ये ना करें। अल्लाह की रहमत को याद करें कि अल्लाह के सामने हम कितनी नाफरमानियाँ करता है, उसके बावजूद भी अल्लाह ताला हम पर मुसलसल रहम कर रहा है। साथ ही मोहतरम ने एक वाक़या सुनाया था कि इंडिया के एक साइंटिस्ट थे अब्दुल कलाम, वो वहाँ के प्रेसिडेंट भी बने थे। वो कहते हैं कि उन्होंने अपने वालिद से बहुत अच्छी बात सीखी थी। वो कहते हैं कि मैं छोटा सा बच्चा था, वालिद जब घर आते थे तो वालदा जब खाना रखती तो सम टाइम रोटी जली हुई होती थी, तो मेरे वालिद साहब कुछ ना कहते, आराम से खा लेते थे। तो मैंने एक दिन पूछा कि अम्मा ने इतनी रोटी जला दी है, आपने कुछ नहीं कहा? तो कहने लगे, बेटा पूरा दिन काम काज करती है, अब रात को डांटे, शुक्र करो बना कर देती है। अब देखिए उनका बेटा जिसको ये सबक मिला, वो फिर अब्दुल कलाम बना, जो इंडिया की तारीख में मुसलमान होने के बावजूद प्रेसिडेंट बना। और उनके बारे में आता है कि बड़े सॉफ्ट हार्टेड इंसान थे। एक रवायत में आता है कि अल्लाह की रहमत के 100 दर्जे हैं, 100 सेक्शंस हैं, 100 सेक्शंस हैं। उसमें से सिर्फ एक सेक्शन अल्लाह ने दुनिया में रखा है कि और इसी एक हिस्से की वजह से जो जानवर हैं, जो खूनखार जानवर हैं, वो क्या करते हैं, अपने बच्चों से प्यार करते हैं। और बाकी 99 सेक्शंस यानी दर्जे जो हैं अल्लाह के पास है, तो वो कितना मेहरबान होगा और कितना रहम करने वाला होगा। कुरान पाक में आता है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि ए वो बंदो जिन्होंने अपने ऊपर बेतहाशा इसराफ कर लिया, यानी बहुत ज्यादा गुनाह कर लिए, तुम्हारा बाल बाल गुनाह में भीग गया। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, तुम अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह वो तुम्हारे तमाम के तमाम गुनाह क्या कर देगा, माफ कर देगा। क्यों? इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, वो तो है ही बख्शने वाला, रहम करने वाला। वो ऐसा रहीम है कि वो ऐसा माफ करने वाला है कि उसकी सिफ्त है। अगर तुम गुनाह करो और आके अल्लाह से माफी मांगो तो अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम गुनाहों का क्या कर देगा, माफ कर देगा। और एक जगह आता है, ना सिर्फ माफ करेगा, तुम्हारे गुनाहों को नेकियों में बदल देगा। आप देखें, इतना कोई मेहरबान हो सकता है, इतना कोई रहम करने वाला हो सकता है कि तुम्हारे गुनाहों को क्या कर दे, तुम्हारी नेकियों में बदल दे। आप अपनी मिसाल लें कि आप देखें कि आपका बच्चा कोई गलती करे, ठीक है, और वो आके आपसे माफी मांगे, तो आप क्या करेंगे? उसके जो कभी कभी तो आप माफ कर देंगे कि हाँ ठीक है माफ कर दिया, लेकिन क्या आप उसको उस पर इनाम भी देंगे कि इसने मुझसे माफी मांगी तो मैं इसे इनाम दूं? नहीं, आप कहते हैं कि इसका काम बनता है, इसका फर्ज बनता है, इसने माफी मांगी, कोई एहसान थोड़ा किया है। अच्छी बात है, मांगनी चाहिए माफी, मगर माफ करने के में जब वो माफी मांगने आता है तो भी उसे 10,000 बातें सुनाएंगे कि हाँ तुम्हें ऐसे करना नहीं चाहिए था, क्यों किया तुमने, और बाद में भी उसको कहीं ना कहीं ताने देंगे। लेकिन अल्लाह की ज़ात ऐसी है कि ना सिर्फ वो माफ़ करती है, बल्कि माफ़ करने के बाद अलावा वो आपके गुनाहों को नेकियों में बदल देती है। तो आप सोचें कि आपने कभी किसी ने आपसे माफ़ी मांगी हो तो आपने उसे इनाम भी दिया हो, तो अल्लाह कैसा मेहरबान और कैसा रहम करने वाला है। तो अल्लाह की रहमत से कभी भी मायूस नहीं होना और ना ही किसी को करना है। आगे है मालिकी यौमिद्दीन, वो मालिक है क़यामत के दिन का, बदले के दिन का। वो क्या है? मालिक। मालिकी, मालिक है द मास्टर ऑफ, यानी कि हम जैसे हम यहाँ पे भी कहते हैं ना, घर का मालिक हूँ, ये कार का मालिक है, ये इस प्रॉपर्टी का मालिक है, ये इसकी मलकियत में है, तो ये वही वाला लफ्ज है। योम का मतलब क्या है? दिन, द डे ऑफ, ठीक है। योम का मतलब दिन होता है, इसकी जमा प्लूरल इसकी आती है अय्याम, ठीक है। और अद्दीन, अद्दीन का होता है जजमेंट, और इसके दो मतलब आते हैं। एक आता है, इसका मतलब होता है बदला, ठीक है, अच्छा काम है तो अच्छा बदला, बुरा काम है तो बुरा बदला। और दूसरा इसका मीनिंग आता है जिंदगी का निजाम, यानी दीन इस्लाम, द वे ऑफ लाइफ, जिंदगी गुजारने का तरीका, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मुराद है? लेकिन यहाँ पर यौम आखरत मुराद है, यानी जहाँ दुनिया में किए गए अमाल का वहां पर क्या दिया जाएगा? बदला दिया जाएगा। तो इस्लाम जो है ना, इस्लाम वो दीन है, मजहब नहीं है। मजहब होता है जो फिरके हमने बनाए होते हैं, जैसे आप वहाबी हैं, आप शिया हैं, आप सुन्नी हैं, आप जो है देवबंदी हैं। तो दीन का मतलब है
पूरा निज़ाम ज़िंदगी, यानी पूरा जो आपका जो वे ऑफ लाइफ है, यानी पूरा आपका जो है हुकूमती निज़ाम से लेके जुडिशरी यानी आपका अदालती निज़ाम तक, और एक इंसान की जो इंडिविजुअली यानी जो उसकी लाइफ होती है वहाँ तक का नाम दीन है। और हज़रत ईसा के साथ वही लोग चल सकेंगे जो इस्लाम को मुकम्मल दीन समझते हैं, और लिबरल लोग जो दीन को सिर्फ निकाह, तलाक, नमाज की हद तक रखते हैं, वो लोग ख़त्म कर दिए जाएंगे। इसलिए हदीस में आता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद से पहले मलहमतुल उज़्मा होगी, यानी वर्ल्ड वार होगी। तो इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर किसी आदमी के 100 बेटे होंगे तो 99 कत्ल कर दिए जाएंगे, यानी 99 जो है वो मार दिए जाएंगे। तो अब हमने देखना है कि हम अपने घरों में इबादत, नमाज, रोज़ा तो करते हैं, लेकिन क्या हमारे घरों का निज़ाम भी दीन वाला है? मसलन घर में अगर लड़ाई हो जाए तो फैसला दीन के मुताबिक करते हैं, बाप फौत हो जाए तो वरासत दीन के मुताबिक तकसीम होती है। हमारी पर्सनल लाइफ में भी इस्लाम मजहब है, दीन नहीं है, ठीक है। तो हम तो इन चक्रों में पड़े हुए हैं कि तू नमाज यूं पढ़ता है, तुमने रफ़ा यदैन किया, मैंने रफ़ा यदैन नहीं करती, तुम सजदा ऊपर होके करती हो, मैं नीचे झुक के करती हूँ। तो हम इन चक्रों में पड़े हुए हैं। तो दीन क्या है? निज़ाम ज़िंदगी है। तो दीन का दो मतलब है, एक है निज़ाम ज़िंदगी और एक है बदला, यानी अच्छे काम का अच्छा बदला तो और बुरे काम का बुरा बदला। तो जब क़यामत आएगी, लेसन क्या मिलता है? जब क़यामत आएगी तो सिर्फ अल्लाह ही सबके मालिक होंगे और उसी की हुकूमत होगी और वही सबके दरमियान जस्टिस करेंगे। आज भी वही मालिक है, मगर उसने हमारे टेस्ट के लिए इंसानों को कुछ अथॉरिटीज दे दी हैं, ठीक है। आज भी अल्लाह ही मालिक है, लेकिन उसने हमारे टेस्ट के लिए कि लिनब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, वो हमें आजमाना चाहता है। अथॉरिटी क्यों दी है? लिनब्लुवकुम, ताकि हम आजमाए तुम्हें, अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में से कौन अच्छे आमाल करता है, ठीक है, कि कौन तुम में से इन इख्तियारात का जो अथॉरिटीज दी हुई है इनका सही तरीके से इस्तेमाल करता है, ठीक है। लेकिन क़यामत के दिन किसी के पास भी कोई किसी भी किस्म की कोई अथॉरिटी या इख्तियार नहीं होगा। उस दिन अल्लाह ताला फरमाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसके लिए बादशाहत है? तो दुनिया के सारे बादशाह खामोश होंगे तो अल्लाह खुद ही जवाब देंगे लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज अकेले अल्लाह की बादशाही है। तो सबक ये मिलता है कि अगर दुनिया में आपको या मुझे कोई अथॉरिटी मिली हुई है, कोई इख्तियार मिला हुआ है, घर के मालिक होने का, घर की माँ होने का, या किसी कंपनी की में कोई आपको कोई अथॉरिटी मिली हुई है, आप किसी जगह आपको कोई भी, आप टीचर हैं या कोई भी आप वर्कर हैं, तो आप अपने इख्तियारात को अल्लाह और उसके रसूल के इख्तियारात के ताबे करके चले, ताकि रोज़े क़यामत शर्मिंदगी ना हो सके। अगर आपको माँ बनने की जिम्मेदारी मिली है, अल्लाह ने आपको औलाद से नवाजा है, तो आप देखें कि माओं की माएँ का क्या दर्जा है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसने क्या कुछ किरदार निभाने हैं, उसके मुताबिक आप जो है अपना जो है किरदार या अपना रोल जो है वो क्या करें, अदा करें, और अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल छोड़ दे, ठीक है। और उस दिन किसी को भी बात करने की इजाजत नहीं होगी। यहाँ सिर्फ सिफारिश भी कौन कर सकेगा? वही कर सकेगा जिसको अल्लाह इजाजत देंगे। मा वल्लदी यशफउ इंदहु इल्ला बिइज़्निह, कि उस दिन अल्लाह की इजाजत के बगैर कोई भी किसी भी किस्म की कोई सिफारिश नहीं कर सकेगा। तो क़यामत का दिन बड़ा भयानक है। द डे ऑफ जजमेंट विल बी टेरिबल, बहुत भयानक होगा। उस दिन आदमी अपने बेटे से, अपने माँ से, अपने बाप से, अपने भाई को देखकर भागेगा। बस उस दिन अपनी फिक्र होगी। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीह व उम्मिही व अबीह व साहिबतिही व बनीह लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीह, कि उस दिन आदमी अपने यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीह, कि अपने भाई से, अपनी माँ से, अपने बाप से, अपने बेटे से, अपनी बीवी से भागेगा। हर आदमी को उस दिन सिर्फ अपनी पड़ी होगी, नफ्सी नफ्सी। तो कुरान में आता है कि उस दिन ऐसा भयानक होगा कि उस दिन वो सब कुछ देने के लिए तैयार होगा, ठीक है, सब कुछ। ऑन द डे एवरीवन हैव
their own worries, اور وہ اس دن سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوگا. وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, کہ جو کچھ زمین میں میرے پاس ہو تو میں اللہ کو دوں اور میری جان چھوٹ جائے. حالانکہ دنیا میں وہ تھوڑا سا دے کے اس کی کیا کر سکتے تھے؟ جان چھوٹ سکتی تھی. یہ دیکھیں دنیا میں اگر وہ تھوڑا سا اگر ہم اللہ اپنی زندگی اللہ کے مطابق گزار لیں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزار لیں تو ہماری جان چھوٹ سکتی ہے. اور آخرت میں دیکھیں انسان سب کچھ بھی دینے کو تیار ہوگا لیکن اس دن جان نہیں چھوٹے گی. تو اس آیت کو پڑھتے ہوئے یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ قیامت کے دن ہم پر رحم کرے گا. hope for Allah's mercy on the day of destruction, اور اللہ کا خوف بھی ہو کہ کہیں سزا نہ مل جائے. ٹھیک ہے، تو اس دن امید ہونی چاہیے کہ اللہ ہماری اچھائیوں کا بدلہ اچھا دے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اللہ امید بھی دلوا رہا ہے اور کیا کروا رہا ہے؟ خوف بھی دلوا رہا ہے. اور یہ ڈر بھی ہونا چاہیے کہ کہیں ہمیں سزا نہ مل جائے. تو اسے کہتے ہیں امید اور خوف. یہ مومن کے دو ونگز ہیں اس طرح پرندوں کے ہوتے ہیں. امید یہ ہونی چاہیے کہ اللہ معاف کر دے گا، اور خوف یہ ہونا چاہیے کہ کہیں کسی عمل کی وجہ سے اللہ مجھے جہنم میں نہ ڈال دے. اہل علم نے اس میں ایک فرق کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ 40 سال سے پہلے خوف غالب ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جوانی کا ٹائم ہوتا ہے، گناہ میں جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ زیادہ رغبت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس عمر میں آپ پر خوف غالب ہوگا تو آپ گناہ سے دور بھاگیں گے کہ اللہ مجھے سزا نہ دے دے کوئی بھی کسی قسم کی، تو آپ گناہ سے دور بھاگیں گے. اور 40 سال کے بعد امید غالب ہونی چاہیے، کیونکہ 40 سال کے بعد آپ کی عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں اور ویسے ہی آپ بڑھاپے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو گناہ کی طرف اتنی رغبت بھی نہیں رہتی ہے. تو اس وقت اللہ سے امید غالب رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے، بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، جب وہ مرنے کے قریب ہوا تو اس نے اپنے بچوں کو وصیت کی کہ میں نے کوئی نیکی نہیں کی، میں مر جاؤں تو مجھے راکھ کر دینا اور کیا کرنا؟ سمندر میں بہا دینا. بچوں نے ایسا ہی کیا. اللہ نے اس کو ہواؤں کو حکم دیا، سمندر کو حکم دیا اسے اکٹھا کر دو. وہ اکٹھا کر کے سامنے آیا تو اللہ نے فرمایا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے آپ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر لگتا تھا. تو اللہ نے اس کی اس وجہ سے بخشش فرما دی. تو اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. اللہ نے ہمیں بغیر پوچھے ہم سے بغیر پوچھے اللہ نے ہمیں مسلمان بنا دیا. کیا ہم نے اللہ کو کوئی پیسے دیے تھے یا کوئی سفارش کی تھی؟ اس نے صرف اپنی رحمت سے ہمیں مسلمان بنایا. تو اب ہم اس سے معافی کا اور جنت کا سوال کرتے ہیں تو امید ہے وہ ضرور قبول کرے گا. اور ہر کام کو کرتے وقت آخرت کو مد نظر نہ رکھے. Try to keep the hereafter in mind while doing everything. اور بیکار کاموں میں وقت ضائع نہ کیجیے. کوئی بھی کام ہو، دیکھیں آخرت میں کوئی ویلیو کو ایڈ ہو رہی ہے تو پھر کرے، نہیں تو اللہ حافظ کرے. یعنی جو بھی کام کریں، کوئی بھی کام کر رہے ہو، دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو، جو بھی کام کر رہے ہو تو دیکھیں کہ اس میں یہ کام کرنے سے میرا آخرت میں مجھے کوئی فائدہ پہنچے گا. اگر تو پہنچے گا تو کرے، ادروائز اس کام کو چھوڑ دیں. تو تصور، دعا اور احساس کے ساتھ پریکٹس کریں. یا آپ دیکھیں یہاں دنیا میں کسی کے پاس کوئی اتھارٹی ہو تو ہم اس سے بڑی امید لگا کے جاتے ہیں کہ یہ بندہ بڑے کام کا ہے، اس کا ایک سٹیٹس ہے، میں اس کے پاس جاؤں گا تو میرا کام ہو جائے گا. وہ کر بھی دیتا ہے دنیا میں، اگر آپ کا کام کوئی کام کر بھی دیتا ہے. تو اللہ کے بارے میں یہ تصور اور احساس پیدا کرے کہ ساری اتھارٹیز کے مالک اللہ ہے، تو وہ کیا ہمارے کام نہیں کریں گے؟ میری بگڑی نہیں بنائے گا؟ اصل داتا تو وہی ہے. میری صحت کا معاملہ ہو، میرے الجھے ہوئے افیئرز ہوں، سب کے سب وہی سارٹ کرے گا. ایک ادنا سے بندوں سے آپ امید لگا لیتے ہیں تو اللہ سے کیوں نہیں؟ یہ تصور پیدا کریں، یہ امیجن کریں، پھر دیکھیں آپ کہاں سے کہاں تک جاتے ہیں. اگلی آیت دیکھیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، ایاک مطلب کیا ہوتا ہے؟ یو alone، صرف تیری ہی، کا تیری، اور ایا alone، تیری ہی. نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں. عبادت کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، دعوت، نصیحت، جہاد، یعنی اللہ کی اطاعت میں کوشش کرنا، علم حاصل کرنا، ارننگ کرنا، دوسروں کی خدمت کرنا. مگر سب سے پہلے نماز چھوڑ دی تو اس نے دین کو چھوڑ دیا. حتیٰ کہ مسلم کی روایت کے مطابق اگر آدمی گھر سے کمانے کے لیے نکلتا ہے، گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ،
یعنی وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ تو ایک بندہ کسی دنیاوی ادارے میں اس کے حلال کمانے جا رہا ہے، اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے پورا کر رہا ہے، وقت کا پروپر استعمال کر رہا ہے، دیانتداری سے کام کر رہا ہے، تو یہ عبادت میں شمار کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ وَإِيَّاكَ و اور اِيَّا ہی کا یو تیری، ٹھیک ہے، اور صرف تیری ہی ہم کیا کرتے ہیں، نستعین، وی آسک فار ہیلپ، ہم کیا چاہتے ہیں، ہم تیری ہی مدد چاہتے ہیں۔ تعاون، استعانت، معاون، یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں لیسن کیا ملتے ہیں، آپ نے دیکھنا ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہم اسی کی عبادت کریں، جیسا کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جنوں کو اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کر سکے۔ ہمارا اس دنیا میں آنے کا پرپس کیا ہے، اللہ کی عبادت، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے obeying command of اللہ، اللہ کے حکم پر چلنا، اس کی نافرمانی سے بچنا، اللہ کو ایک جاننا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اللہ کے دین کی طرف بلانا، علم حاصل کرنا، حلال کمانا، دوسروں کی خدمت کرنا وغیرہ، یہ سب عبادات ہیں۔ اس میں نماز کو بڑی اہمیت حاصل ہے، جس نے جان بوجھ کر چھوڑی نماز کو چھوڑنے والا بنا تو اس نے دین کو گرایا، وہ کافر بن گیا۔ اس احساس کے ساتھ یہ آیت پڑھے کہ ہم کمزور ہیں، recite with feeling that we are really weak، کہ اللہ کی مدد کے بغیر ہم اپنی پیاس تک نہیں بجھا سکتے، اللہ کی مدد کے بغیر ہم ایک سٹیپ بھی نہیں اٹھا سکتے، تو اللہ کی عبادت ہم اللہ کی مدد کے بغیر کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے اس احساس کے ساتھ یہ آیت پڑھیں کہ اللہ اس نماز کو اور اس کے بعد ہر کام کو کرنے میں میں تیری مدد چاہتا ہوں، ہر مشکل میں، ہر پریشانی کے وقت بھی تیری ہی مدد چاہیے، تیری عبادت تیری ہی مدد کے محتاج ہے۔ You alone we need worship، یعنی تیری عبادت کے لیے بھی تیری مدد چاہیے، ایسی عبادت کرنے کے لیے یا اللہ جو تجھے پسند آ جائے، مجھے ایسی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر کام میں نیت ہو عبادت کی، the intention of worship in every work، کہ ہر نماز، ہر کام میں کس کی نیت ہو، عبادت کی نیت ہو۔ عبادت کو دراصل عبادت کیا ہے کہ ہر کام جو کر رہے ہیں اس میں عبادت کی نیت کریں۔ دیکھیں ایکچولی میں انسان کے جو ہیں وہ 2 پارٹس ہیں، ایک ہماری جسم باڈی اور ایک ہماری روح۔ تو جسم کو کیا چاہیے، کھانا چاہیے، اور روح کی جو غذا ہے وہ کیا ہے، فوڈ، اس کا کیا ہے، عبادت ہے۔ اللہ نے جسم کو بنایا ہے مٹی سے، ایسے ہی ہے، اور اللہ نے اس کی جو کھانے کا انتظام ہے وہ بھی مٹی سے کر دیا ہے۔ دیکھیے ہمارا جو جسم نشو و نما پاتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پلتا ہے، کس سے، جتنی چیزیں زمین سے اگ رہی ہیں ہم کھا رہے ہیں، زمین سے اللہ تعالیٰ نے مٹی سے ہمارے کھانے پینے کا انتظام کیا۔ روح جو آئی ہے وہ آسمانوں سے آئی ہے، تو اللہ نے اس کی غذا کا، اس کے فوڈ کا انتظام بھی آسمانوں سے کیا، یعنی قرآن کریم کو نازل کر کے۔ تو اللہ کی صحیح طریقے سے عبادت جب آپ نہیں کرتے تو اس کو سکون نہیں ملتا، یعنی اس کو کامیابی نہیں ملتی، اور اگر دنیا میں کچھ مل بھی جائے تو اصل سکون نصیب نہیں ہوتا۔ تو جسم کو غذا چاہیے، اور روح کی جو غذا ہے وہ ہے عبادت۔ آپ کھانا کھائیں تو یہ نیت کریں کہ اللہ نے میری روح کو جو دنیا میں جسم دیا ہے اس کی حفاظت ہو سکے، اور اس مقصد کے لیے استعمال ہو سکے کہ جس کو یہ اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ ہر کام میں اللہ کی مدد مانگنا، ٹھیک ہے، تاکہ جس طرح اللہ اور اس کے رسول اور اس کے نبیوں نے مانگی، یعنی دعائیں سیکھنا، لرن دعائیں سیکھیں کہ اللہ اور اس کے نبیوں نے کیسے اللہ سے دعا کی ہے۔ سورۃ الفاتحہ پڑھنے ہوئے ہر نماز کی رکعت میں یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے نماز اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کر لی ہے، آدھی میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کو میں وہی دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگتا ہے، جس نیت سے وہ مانگتا ہے میں عطا کرتا ہوں۔ ایک گھر کے پالنے والا کو آپ کتنی رسپیکٹ دیتے ہیں، آپ کے والد محترم آپ اسے کتنی رسپیکٹ دیتے ہیں، مائیں بھی کہتی ہیں اپنے باپ کی عزت کرو، کما کے لاتا ہے تمہیں کھلاتا ہے، تو اللہ جس نے سب کچھ دیا، وہ سب کا پالنے والا ہے، اس کا کیا رتبہ ہوگا۔ تو جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری تعریف کی،
جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ تو ایاک نعبد، جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن ہے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ کیا ہے اللہ کے لیے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھی سے کیا مانگتے ہیں، مدد مانگتے ہیں یہ بندے کے لیے، تو یہ کامن ہے۔ جب وہ کہتا ہے اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ سے لے کے الضَّالِّينَ تک تو اللہ کہتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے ہے، وہ جو کچھ مانگے گا میں اس کو وہی کچھ عطا کروں گا۔ ایک مثال بیان کریں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کیا کرو صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ایک ملازم ہے، وہ آ کے آپ کو کہتا ہے کہ میرا جو کچھ بھی ہے وہ آج سے آپ کا ہے، میں آپ کی ہوں، میں کسی کی ماں نہیں، کسی کی بیٹی نہیں، کسی کی بہن نہیں، کسی کی بیوی نہیں، اس میں سارا سب کچھ آپ کے لیے ہے، آپ مجھ سے جو چاہیں کام لیں، تو آپ بھی کوئی کمی کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ ایک انسان ہونے کے ناطے آپ اس کے لیے کوئی کمی نہیں کریں گے۔ تو آپ کو کبھی کوئی فائدہ پہنچا دیتا ہے تو وہ آپ اس کے جو ہے آپ اس کے پاؤں پکڑنے لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات جو اتنی اعلیٰ ہے، جو ماں کے پیٹ سے لے کر جنت تک پہنچانے میں آپ کا ساتھ دیتی ہے، تو آپ ایگریمنٹ کریں کہ اے اللہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، میں کسی سے نہیں مانگتا، میں صرف تجھ سے ہی مانگتا ہوں۔ تو عبادات تین طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے قولی، یعنی جو منہ سے کرتے ہیں، اللہ کا شکر کرنا، حمد کرنا، ذکر کرنا، ثنا کرنا، قرآن پاک پڑھنا، اور ایک ہوتی ہے بدنی، جیسے نماز کرنا، رکوع، سجود، اور ایک ہوتی ہے مالی، یعنی صدقات، زکوٰۃ۔ تو اللہ کے نام پر کسی کے لیے بھی کچھ، یہ ساری عبادتیں صرف اللہ کے لیے کرنا، خالص اللہ کے لیے، ٹھیک ہے، یہ ہے ایاک نعبد۔ اور استعانت یعنی مدد کیا ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی سے کوئی مدد طلب نہ کرو۔ تو صحابہ کرام جب گھوڑے پہ بیٹھے ہوتے تھے اور ان کا کوئی اسٹک یعنی گھوڑا گر جاتا تو وہ بھی کسی کو نہیں کہتے تھے، بلکہ گھوڑے سے اتر کے خود لیتے تھے۔ تو مطلب یہ کہ آرڈر نہ کریں، یہ کام کرو وہ کام کرو، ہم ایک دوسرے سے مدد لے سکتے ہیں۔ یہ دنیا اللہ نے بنائی ایسی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے مدد لیے بغیر نہیں رہ سکتے، اسباب کی دنیا نا، اسباب۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے وہ کیا نام ہے مدد لی، قرضہ اٹھایا، جب جنگ ہوئی تو آپ نے بھی زرہ پہنی، تلوار لی، تو یہ سب چیزیں آپ کر سکتے ہیں، لیکن وہ چیزیں جو ڈائریکٹ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں، صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، جیسے مانگنا یا عبادت کرنا تو یہ اللہ کے لیے ہے، صرف اسی سے مانگیں، صرف اسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، تو یہ چیزیں جو ہے وہ اللہ کے لیے خاص ہے۔ آرڈر نہ کریں لوگوں کو کہ میرے لیے یہ کام کرو، تم میرے انڈر ہو، یہ کام کرو، ایسے نہیں، ٹھیک ہے۔ تو تصور احساس کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کا درس یہ ہے، کتنی عظیم صورت ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر اتنی عظیم صورت سے قرآن کا افتتاح ہو رہا ہے، بگننگ ہو رہی ہے، تو قرآن کتنا عظیم ہوگا۔ سورۃ الفاتحہ اوپننگ ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ بندہ جب صراط مستقیم کی دعا مانگتا ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم، تو جواب آتا ہے اے میرے بندے الف لام میم سے لے کر اب ناس تک پڑھ، یہی ہے صراط مستقیم۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔